بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سورۃ الانبیاء ہے، سپارہ نمبر 17 ہے، 17 اقترب للناس سپارہ۔ اس کا اول اربع جو ہے اس کو اردو ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نہیں آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی تازہ نصیحت، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور دل ان کے غافل ہیں اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ جو ظالم ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کچھ اور نہیں مگر انسان تم جیسا، تو کیا تم آنکھوں دیکھے ہوئے بھی اس جادو کے چکر میں آ جاؤ گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی۔ اب کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر انہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ہم نے ان کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دیا اور انہیں اور جس کو ہم چاہتے تھے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد کسی دوسری قوم کو اٹھایا۔ پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو یکایک وہاں سے بھاگنے لگے۔ کہا گیا، بھاگو نہیں، واپس جاؤ اس سامان عیش کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں کی طرف جاؤ، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ظالم تھے، اور ان کی یہی فریاد رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا اور وہ بجھے پڑے رہ گئے، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنا لیں تو ہم اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور پھر یکایک مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی ہے اسی کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں۔ ان لوگوں نے زمین سے جو معبود بنا لیے ہیں، کیا وہ کسی بے جان کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اس کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ پس پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے متعلق اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لیکن باقی سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ اے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، لاؤ اپنی دلیل، یہ ان لوگوں کی کتاب بھی ہے جو میرے ساتھ ہے، اور یہ کتابیں بھی ہیں جو مجھ سے پہلے لوگوں کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی بیٹا نہ بنا رکھا ہے، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، وہ اس سے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی
وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے انہوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، کیا وہ اس کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈگمگا نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو بنایا، سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابدی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں بنائی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات سے تم کو آزما رہے ہیں، آخر کار تم ہماری طرف ہی واپس لائے جاؤ گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود تو رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ انسان جلد بازی سے بنا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا پس تم جلدی نہ کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوئی؟ اگر تم سچے ہو، کاش جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اس وقت کا علم ہوتا جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی، وہ اسے دفع نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر جن لوگوں نے ان کا تمسخر اڑایا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ یا ان کے ایسے معبود ہیں جو ان کو ہمارے سوا بچا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سر و سامان دیا، یہاں تک کہ اس حالت میں ان کی عمریں لمبی ہو گئیں اور زمانہ گزر گیا، مگر کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ ان کو خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھاک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور حساب لینے والے ہم کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اس سے پہلے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا تھا، اور ان متقی لوگوں کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب کا خوف کریں اور قیامت سے ڈرنے والے ہوں۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس سے منکر ہو؟ صدق اللہ العظیم۔